بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ابھی پی ڈی ایم کا کوئٹہ کا جلسہ ختم ہوا ہے اور فوراً ہی مجھے اس جلسے نے جو اثرات مرتب کرنے تھے اور جو کیے ہیں، جو کر چکے ہیں، آپ تک اس کو پہنچانا میں ابھی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں یقین جانوں کہ جلسے کی کارروائی دیکھ کے اور تمام اکابرین کی تقاریر، چونکہ میں آن لائن پہ سنی ہے اور مجھے پتہ تھا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے دکھائیں گے کہ وہ کنٹینشیس پارٹ یا جو ایسے چیزیں ہیں جو حکمرانوں پہ یا حکمرانوں کو لانے والوں پہ وہ بوجھل ہو سکتے تھے، ان کو انہوں نے وہاں پہ میوٹ کر دینا تھا اور وہ آپ تک نہیں پہنچنے دینا تھا۔ چنانچہ آن لائن دیکھا، خطرہ یہ بھی تھا کہ آن لائن کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ جیمرز کی وجہ سے شاید آن لائن بھی نہ ہو سکے۔ بہرحال اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آن لائن سارا دکھایا گیا۔ مجھے ایک صرف کہنا ہے کہ ان ٹی وی والوں نے جو بڑے بڑے اشتہارات پکڑے ہوں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس سے ان کے جلسوں کو پاکستان کی بہت بڑی پبلک نے دیکھنا ہے، انہوں نے یہ پیسہ حرام کا پکڑا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سلیکٹڈ پارٹ لوگوں تک پہنچایا ہے اور ہر وہ پارٹ جس کے بارے میں لوگ پوری تقریر کسی کی سننا چاہتے ہیں یا ان کا موقف سننا چاہتے ہیں، اس کو انہوں نے لوگوں تک پہنچنے میں ریکارڈ بنے ہیں۔ لیکن چونکہ آن لائن کی اتنی پار ہے کہ جب پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں سنائی گئی تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ اس کا جواب وزیر اعظم صاحب نے ایک نقطے کا دیا، وہ اپنے وہ جو ٹائیگر فورس ہے، جو ٹائیگر گینگ ہے، اس کے سامنے دیا، اور آج اس ٹائیگر گینگ کا بھی بڑا چرچا تھا، اور یہاں تک مقررین نے کہہ دیا کہ آپ، بلکہ بلاول صاحب نے کہا کہ آپ فوج کو بھی ٹائیگر گینگ بنانا چاہتے ہیں، آپ نے کراچی میں بھی ٹائیگر گینگ کے لیے آپریشن کی، آپ نے ہر حد پر انہوں نے ٹائیگر گینگ کو بتایا کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ ٹائیگر گینگ کو چاسو پھیلانے چاہتے ہیں۔ چنانچہ پورا جواب دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم عاصم باجوہ کے چکر میں دیکھ چکے ہیں، جنرل عاصم باجوہ صاحب کے چکر میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے، جو کہ مین میڈیا نے ایک ہمیں بھنک نہیں پڑنے دی، لیکن جواب آیا اور بڑا زبردست جواب آیا اور انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی اور مین پرائم ٹائم پہ آ کے دی، جو بڑے بڑے پروگرام سے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے اور ساروں کے بڑے بڑے پروگرام، جو ٹاپ کے پروگرام سے وہاں کے اپنا موقف دیا۔ یہ پاور ہے آن لائن کی۔ اور پھر محسن داوڑ کو جو روکا گیا، تو محسن داوڑ کی تقریر تو شاید لاسٹ ٹائم آن لائن بھی لوگوں نے نہ دیکھی ہو، کیونکہ اس بیچارے کا بھی اتنا بڑا قد کاٹ نہیں ہے، لیکن آج آپ نے اسے روک کے محسن داوڑ کے اوپر سارے مقررین نے جو موقف پیش کیا، فضل الرحمان صاحب، بلاول صاحب، مریم نواز صاحب، ہر ایک نے کیا، اسے اچکزئی صاحب نے، تو اس نے تو محسن داوڑ صاحب کا قد کاٹ بڑھا دیا۔ لیکن یہ باتیں ہیں فہم کی، عقل کی، اور جب آپ کے اوپر اتنا پریشر ہو تو عقل اور فہم فراست ماری جاتی ہے۔ یقین جانیں کہ میرا دل بہت پشمرتا ہے، میں اتنا کبیدہ خاطر ہوں، اتنا میرا دل دکھی ہے۔ مجھے آج ایسی باتیں سنی پڑی، مجھے میرا اللہ جانتا ہے کہ میں زندگی بھر میرے ذہن تھا کہ میں کاش میں نہ سنوں۔ مجھے ایسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ جو بندہ کھل کے آ کے وہ باتیں کرے جو مجھے پتہ ہے کہ ان کا وجود ہے، لیکن یہاں پہ وہ ہوتی تھی، اور اس سے مجھے پتہ ہے کہ فساد یا تکلیف یا ایک جو ٹکراؤ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن آج سننی پڑی۔ پہلی تو میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانے کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی غلطی ہو سکے، شاید ہی کسی مقرر کی ایک بات بھی جھوٹ ہو۔ ایسے تھا کہ دل کے جو پھپھولے جو جلے ہوئے تھے وہ اٹھا کر سامنے رکھ دیے۔ میرے لیے بہت ساری باتیں ناگوار گزری، میری طبیعت پہ ناگوار گزری، لیکن سچ ہے کہ مجھے فیس کرنا تھا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں خود ان کے اندر دام در میں سکھڑ حصہ ڈال رہا ہوں، نہ ان ساری حدوں کو کراس نہ کرتے ہوئے۔ آج میں کیا بتاؤں کہ اس پاکستان پہ کیا بیت گئی ہے۔ کیا ایسا ہوگا
کہ وہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور لیٹ، حالانکہ اٹس ٹو لیٹ. آپ جو بھی کریں گے تو کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب شاید جتنی دیر ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی کریں گے وہ تھوڑا ہوگا، کیونکہ تاریخ میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ناکافی ہوتا ہے، اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کا 1/10 حصہ مانگا جاتا ہے یا اسے 1/4 حصہ مانگا جاتا ہے، لیکن آپ کو ڈبل کر کے دینا پڑتا ہے. چلو میں صرف تقریروں کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں. تقریروں نے سب کچھ کھولا، سب کچھ سامنے رکھا. انہوں نے جو ایک ایک چیز کو، جس طریقے سے حکومتیں بنی، جو کوئی قوم پہ بیت رہی ہے، جو کوئی بیتنے والی ہے، جس طریقے سے جہاں پہ ایک ڈھٹائی سے، ہٹ دھرمی سے ایک نظام کو تلپٹ کیا گیا. اصل میں جب آپ ساری حدیں ٹاپ جائیں تو پھر جو ہے یہ آپ یہیں پہنچتے ہیں. اب جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہوگی کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں دیتے، تو یقیناً وہ ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں، جو کہ دامے درمے سکھ نے پوری طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے کئی سالوں سے ملوث تھے، اور پھر الیکشن کے سے پہلے 5 7 8 مہینوں میں جس تندہی سے انہوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا، وہ کیا کہتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ہمیں مطلب یاد آپ کو آپ یہ کہہ دیتے کہ آپ حصہ لیتے ہیں، اور جو آپ کا ہمارا نیریٹو ہے کہ وسیع تر قومی مفاد کے تحت آپ لیتے ہیں، تو اس وسیع تر قومی مفاد پہ بات ہوتی ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں آپ غلط ہیں، صحیح ہے. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، تقریروں دہرانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ میرے ویلاگس دیکھ رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ میں نے 2-3 دفعہ کہا تھا کہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد بہت لیٹ ہو جائے گا. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابھی کر دو، لیکن ظاہر کسی کے چاند کان پہ جوں نہیں رہیں گی ہوگی، کیونکہ اس وقت 3 فریق ہیں. ایک فریق عمران خان اور اس کی حکومت ہے، ایک فریق اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ایک فریق اپوزیشن ہے. اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے بھی 2-3-4 دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کو لطابل کے آرمی چیف کا نام لے کے کہا کہ یہ ملاقاتیں کریں اپوزیشن سے، اور شاید یہ وہ ملاقاتیں ہوں جو شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ان سے جیل میں کی گئی ہیں اس چیز کو رکوانے کے لیے، اگر اور اس سے پہلے کی بھی شاید ہوں. تو نام لے کے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کسی نے آرمی چیف کو، حکومت نے پبلک میں نیشنل ٹی وی پہ جو بڑا اتنا سخت انٹرویو اس میں سنپ نہیں کیا تھا. جس دن یہ ہوا اسی دن ہی لوگوں نے اپنی چیزیں ریکارڈ کرانی شروع کر دی تھی. جتنے ہمارے تجزیہ نگار تھے، جتنے ویلاگرز تھے، اس کی حد تک انہوں نے سب نے تجزیے دینے شروع کر دیے تھے کہ عمران خان صاحب نے بہت تجاوز کیا ہے اور ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. چنانچہ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کی اب 5 گھی میں ہے. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں سارے ادارے کہتے ہیں ہمارے ہاں سوچ و بچار کا عمل ہے. ہر ادارہ جو بیٹھتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں، وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ ان کی میٹنگ ہوتی ہیں، اس کے اندر جائزہ لیتے رہتے ہیں. اسی طرح ہماری عسکری قیادت ہے، ان کے تھنک ٹینکس ہیں. آیا کھل کے بات کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر غلط بات کیا ہے اور کتنا نقصان ہو چکا ہے اور کہاں پہنچ چکے ہیں. یہ واپسی کا عمل اب جہاں ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. چنانچہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد یہاں پہ یہ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں عمران خان کی 5 گھی میں لگتی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس مار پہ ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سیاسی افراد و تفریق پیدا ہوئی ہے، جو ایک تناؤ پیدا ہوا ہے، جو پولرائزیشن ہے، اس کے اندر اداروں نے بھی ہر طریقے سے کام لیا. میں اس کے بارے میں کبھی پھر تفصیل سے بتا دوں گا کہ ہماری عدالتوں نے کتنا اس میں کام لیا، اس تناؤ میں پیدا کرنے میں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کتنا کام کیا. لیکن اس تناؤ میں عمران خان صاحب نے صحیح انجوائے کیا اس پولرائزیشن کو بڑھا کے. اور اس پولرائزیشن کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا ہے
کہ اب ان کے اندر کوئی ایسا بات، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی چیز ہو کہ جو کہ قوم کو دوبارہ متحد کر سکے، ایک قوم بنا سکے، اور وہ ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ اور میری بات آج پہلی دیکھ لیں، اس وقت عمران خان صاحب سب سے مضبوط پوزیشن میں ہیں، لیکن اس پوزیشن کا صرف ایک ہی فائدہ عمران خان کو ہے کہ وہ اس افراد و تفرید کو بڑھائیں گے اور اس قوم کو وہ متحد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہی کردار ہیں جو 1971 کے اندر ہم نے ایک دفعہ دیکھے تھے۔ پھر دوسرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس وقت سب سے ویک پوزیشن پہ ہے، اس کے پاس جو کچھ نہیں ہے۔ وہ اگر کھل کے آتی ہے تو ایک اور نقصان ہے، اگر وہ کھل کے نہیں آتی اور جیسے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد ہمارے آئی جی صاحب جو ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں، یا اس کے بعد ایک صحافی اغوا ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ نے دیکھا کہ کتنی ہوا پورے ملک میں مچی ہے۔ یہ ایک اور چیز ہے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم آگے بڑھاتی ہے تو خطرات، اب 2 قدم یا 1 قدم پیچھے ہٹتی ہے تو خطرات، لیکن اپوزیشن میں اس کی حالت نہیں ہے۔ اس کی شاید عمران خان کی تو 5 گھی میں نہیں ہے، لیکن اس کی 3-4 اس کی بھی گھی میں ہے، کیونکہ اصل جو چیلنج ہے یا اصل جو کھل کے آئے ہیں وہ اپوزیشن آئی ہے۔ کتنی دفعہ کہا تھا اپنے ویلاگز میں، جو میں نے دیکھتے رہے، کہ گجرانوالہ کے بعد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ چنانچہ گجرانوالہ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے جو تقریر کی گجرانوالہ کے جلسے کے اندر سے پہلے بات چیت ہو جاتی تو تقریر نہیں ہو سکتی تھی، بات کھل گئی، اور اس تقریر نے ہی پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا۔ کراچی کی تقاریر اس سے سخت۔ پھر میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ کوئٹہ کے جلسے کے اندر بلوچی رہنماؤں کی تقریر نام لے کے کہا تھا، اختر مینگل صاحب کی، محمود خان اچکزئی کی، عبد المالک صاحب کی، اور آج تقریر سن لیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے میرا دل دہلا دیا ان کی تقاریر نے، اور ہر پاکستانی تک پہنچ چکی ہیں۔ اب اس کا کیا تدارک کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایک لیڈر عوام سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جلسے میں کر رہا ہوتا ہے، اونرشپ عوام تک چلی جاتی ہے، آپ بے بس ہوتے ہیں، آپ فرسٹریٹ ہو سکتے ہو، لیکن اس حد تک آنے سے پہلے یہ تھا، عقل تھی، یہ چیزیں نہیں ہو چکی تھیں، 1971 ہم نہیں دیکھ چکے تھے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے واقعات نہیں دے چکے تھے کہ اس لڑائی کے اندر جب عوام کو لیڈر لے کے چلتا ہے تو آپ ہار جاتے ہیں۔ کسی لیڈر کو جس کی فالوئنگ ہے، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، فضل الرحمان ہو، بلاول بھٹو زرداری ہو، کسی کی فالوئنگ عوام میں اور آپ نے ختم کر دی ہو۔ نواز شریف کو آپ نے ایک دفعہ ایلیمنیٹ کیا اور 10 سال بعد پھر وہ آکے اقتدار میں آ گیا۔ بے نظیر کو کتنی دفعہ جلاوطن نہیں، پھر آکے اقتدار میں آ گئی۔ تو یہ لیسنس تھے، لیکن تاریخ کا سبق کیا ہے؟ اسے سبق نہیں سیکھنا۔ اب کوئٹہ کے جلسے کے بعد آئی تھنک بہت دیر ہو گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس کوئی اس کا حل ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ ان کی دلچسپی اسی میں تھی، اور ان کا سارا لگتا تھا کہ جس طریقے سے تناؤ پیدا کر رہے تھے، جس طریقے جلتی میں تیل کا کام دے رہے تھے، اور یہ میں اپنے ویلاگ میں بار بار کہہ رہا تھا، تو میرا خیال ہے ان کی تالیف قلب ہوئی ہے، ان کے اطمینان کا دن ہے۔ ایز اے پاکستانی میرے لیے رونے کا مقام ہے۔ میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ اس ملک میں کو ہم کہاں لے کے آئے ہیں۔ ہاں، اس ملک کے ساتھ ہم یہ محبت میں کیا ہے، آئے ہمیں اس قومی سلامتی کے اوپر ہم نے محبت کی ہے، ہم نے ہر بندے کو غدار کیا۔ آج بھی نواز شریف کو اور ساروں کو انڈیا کا ایجنٹ بتایا جا رہا ہے۔ کیا لوگ مان لیں گے؟ نہیں، لوگ نہیں مانیں گے۔ صرف لوگ آپ کی غیر سنجیدگی کو سنجیدگی سے لیں گے کہ آپ کتنے غیر سنجیدہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو شاید کوئی ایجنڈے کچھ اور ہے، لیکن عمران کے بارے میں ہمیشہ جانتا ہوں کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اداروں سے نفرت کرتے تھے۔ میں اس کا مجھے اندر سے پتہ ہے۔ میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا کیونکہ میری اس کی ایک ذاتی زندگی گزری ہے جو کبھی میں سامنے لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ میرے پہ اخلاقی طور پہ میرا دوالیہ نہیں ہے کہ وہ باتیں جو میں ان کے ساتھی کے حیثیت سے میں نے دیکھی ہیں وہ آج میں پبلک کروں یا ان کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ لیکن ایک بات عام ہے جو سامنے آ چکی ہے، جن کی ٹیپ آ چکی ہے، انہوں نے ان کو کتنا ان کے اداروں کے اندر نفرت ہے۔ آپ ان کے بلاگس دیکھ لیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ لیں، یہ ان کی اصلیت ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بنوں۔ اسٹیبلشمنٹ کے چند کردار تھے، صحیح کہا جا رہا ہے۔ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہم کیوں خواہ سارے ادارے کو کہتے ہیں یہی ادارہ سوچ رہے ہیں۔ ہم پہلے ادارے کو ایک پیج پہ لانے کے لیے مودی کا یار کا نعرہ لگاتے ہیں، بے نظیر کو سیکورٹی رسک کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ادارے کے اندر ایک اتنی پاکستان کے لیے محبت ہے کہ وہ فوراً ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ یہی بات ہے۔
اب آپ نے ان کو یہ بات اتنی دفعہ غلط منوائی ہے کہ اب ادارہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ادارہ ایک پیج پہ اگر نہ رہے اور وہ نہ مانے یا دل سے نہ مانے، پھر ادارے کو نہیں پتا کہ جب کوئی بندہ ریٹائر ہونے لگتا ہے، 2014 میں نے دیکھا ہے، وہ پورے ملک میں ایک بحران پیدا کر دیتا ہے، اور وہ پورے ملک میں سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ، یہ پورے ادارے کا مسئلہ، پورے ادارے کا مسئلہ نہیں، یہ قومی مسئلہ، یہ قومی مسئلہ نہیں، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس نے یہاں پہنچانا تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ 1953 سے مشن شروع کیا تھا، 1971 میں اختتام پہ پہنچا۔ 1977 سے مشن شروع کیا تھا، اور وہ آج میرے منہ میں خاک اختتام کے قریب ہے۔ کیا 1971 اپنے آپ کو دہرانے کو ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی حل ہے؟ آج کا جلسہ مجھے بتائیں، چونکہ میری بڑی لمیٹڈ ایک آڈینس ہے، میں نے کتنا لوگوں کو سامنے اپنے جو مجھے بیچارے دیکھ رہے تھے ان کے سامنے کتنا میں کہا کہ ان کے میسیجز مجھے آتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں آتے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ بات آپ جو ہے نا وہ میری بات کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ایک عام آدمی یہ بات جانتا تھا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کن خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ آج کسی تقریر کو دہرانے کا نہیں ہے، ایک ایک کا فقرہ سونا چاندی تھے۔ بلاول کہتے ہیں آپ مارتے بھی ہو اور ہمیں بولنے بھی نہیں دیتے ہو۔ مریم نے جب حساب مانگا ہے جنرل آصف باجوہ سے تو اس میں کون سی غلط کام کی؟ یہی تو آپ مانگ رہے تھے۔ پھر عمران خان صاحب جب آپ کو گالیاں پڑی ہیں فضل الرحمان کے منہ سے، یہ آپ نے پچھلے 13 سال مانگی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی 2010 یا 2011 میں زبان کھولی تھی تو میں نے کہا تھا دیکھو عمران خان فضل الرحمان آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کی اسے کیا دشمنی، آپ کیوں اس کو کرتے ہیں؟ آپ نے اس کو اتنا ہیومیلیٹ کیا اور اپنے جتنے جس کو کہنا چاہیے نہ صرف آپ نے زبان بگاڑی اپنے ورکرز کی، ان کا اخلاق بگاڑا، ان سے گندی گندی گالیاں دلوائیں۔ نواز شریف کی بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو آج پتہ چل گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دل میں شاید اپنے پیاروں کا وہ تکریم و احترام نہیں ہے۔ اگر ان کی عزت تار تار ہوتی ہے یا آپ کی اپنی عزت تار تار ہوتی ہے تو آپ کے ویلیو سسٹم میں شاید اس کی کوئی مقام نہ ہو۔ لیکن آج جب مولانا فضل الرحمان نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے، آپ کی شخصیت کا خاکہ پیش کیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ کی پاپولیرٹی پہاڑ کی ڈھلوان پہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے، اپنے ساتھ آپ جتنے لوگوں نے آپ کے احسانات کیے ہیں ان کو بھی آپ نے اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ لیے تاکہ آپ ان کو بھی گھسیٹ کے نیچے لے کے جائیں۔ جو پاکستان کے لیے جب بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ادارے کمزور ہوئے ہیں، پاکستان ٹوٹ گیا ہے۔ جب بھی ہم نے دیکھا ہماری معیشت کمزور ہوئی ہے، کشمیر چلا گیا ہے، پاکستان چلا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں اب آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں کس طرح آج اللہ سے گڑگڑا کے دعا مانگوں، اللہ اس میں ملک کو بچا لے۔ جو قائد نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کا کام سیاست میں کرنا نہیں ہے، تو سن 53 میں جو اب امریکہ کے اندر وہ جو پرانے کاغذات جو ہیں، جو آرکائیوز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو امریکن سفیر کی جب ملاقات ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایوب صاحب سے، تو ان کو کہتے ہیں کہ اب اس سے لگتا یہ ہے کہ جن سیاستدانوں نے لعنت ہے کہ جن سیاستدانوں نے ملک آزاد کرا کے دیکھا ہے ان سے ملک نہیں چل رہا، ہم فوج کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ پھر آپ ناظم الدین کی حکومت ڈسمس ہوتی ہے اور آپ بوگرا کی حکومت وزیر دفاع بن جاتے ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو، وزیر دفاع بھی ہو۔ آپ لوگوں کو کسی کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا؟ اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ when the enough is going to be enough، اب کب یہ کافی جو ہے، کافی جو آپ کو چاہیے وہ کب کافی ہوگا؟ اس پاکستان میں جو بھی بندہ بولے گا اس کو اب کاٹتے ہیں، سنجیاں رہ جائیں گلیاں تو وچ مرزا یار پھرے، لیکن جو ہونی ہے اسے ہونا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس سامنے ہندوستان جیسے غلیظ رذیل دشمن نہ ہوتے، مجھے ایک وہ تکلیف ہے کہ وہ ہندوستان جس کے سامنے ہم ایسا تھا کہ سینہ صبر تھے اور جرت نہیں تھی، اگر آپ ہمیں بغیر لڑے مچھی پاکستان کے اندر ہمیں ہتھیار ڈلوا دے یا بغیر لڑے ہمارے پہ حاوی آ جائے،
کیا فائدہ؟ میں تو اب یہ دعا کر سکتا ہوں کہ میرے پاس آج اپنے ناظرین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بتانے کو. مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنہوں نے حل کرنا ہے، خدا کے واسطے آپ عمران خان کو پہچانو. ابھی بھی آپ لوگوں کی جو اصل جو دشمنی ہے یا جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ عمران خان ہے. یہ اپوزیشن جو ہے یہ منہ کی برائی، انہوں نے تو اس کے باوجود کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں جھوٹ ہے. یہ بولے نہیں، یہ لوگ کہیں گے جی منہ سے سامنے نہ لیں. آج اپوزیشن نے آپ کو ایک قدور شیشے میں آپ کا پورا جو چہرہ ہے ایک پورا سکین کر کے انجر پنجر سامنے دکھا دیا ہے. سبق سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، اداروں کا، مملکت پاکستان کا سب کا حامی و ناصر ہو. اور جس بندے کا بھی اللہ اس پاکستان کے بارے میں شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ معاندانہ رویہ ہے، اللہ اس کو غارت کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ.